إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. اللهم اجعلني صبورا شكورا واجعلني في عيني صغيرا وفي أعين الناس كبيرا. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الضياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثناء اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے، انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ محترم حضرات، دین اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ کلمہ شہادت کہ اللہ رب العالمین کے وحدہ لا شریک کی گواہی دینا اور پیارے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی اور رسول کی شہادت دینا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور استطاعت کے ہوتے ہوئے بیت اللہ شریف کا حج کرنا۔ جب انسان ان عبادات کو ان کے اوقات پر
ان کی کیفیات کے مطابق ادا کرتا ہے تو حقیقت میں اس نے اسلام کی بنیاد کو مکمل کیا ہے۔ حج وہ عظیم اسلام کا رکن ہے، عظیم عبادت ہے۔ لاکھوں روپیہ لگا کر انسان اگر اس عبادت کو ادا کرنے کے بعد اس کے اغراض و مقاصد کو حاصل نہیں کر پاتا، اس سے حاصل ہونے والے دروس اور اسباق کو یاد نہیں کر لیتا، تو پھر اس کا یہ سفر سمجھ لینا چاہیے کہ بیکار اور بے سود ہے۔ کیونکہ جب انسان کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے تو اس سے پہلے وہ اس کے مقصد کو، اس کے ہدف کو مد نظر رکھتا ہے کہ آخر میں یہ کام کرنے لگا ہوں تو اس سے مجھے کیا ملے گا، اس سے سبق کیا حاصل ہوگا، اس کا مقصد کیا ہے۔ بے مقصدی کوئی کام انسان جب کر جاتا ہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے ہمیں جاننا ہوگا کہ اس عظیم عبادت کے اندر اللہ رب العالمین نے اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارے لیے کیا مقاصد اور کیا اسباق رکھے ہیں، تاکہ ہم جو لوگ اس عظیم فریضہ کو ادا کر چکے ہیں اور آج کا دن ان کا منا کے اندر آخری ہو یا کل کا آخری ہو، آج بھی نکل سکتے ہیں، مکمل ہو جاتا ہے، پھر طواف وداع کرنے کے بعد وہ اپنی واپسی کا سفر لیتے ہیں، تو ان کو خصوصاً آج کا یہ سبق یاد رکھنا ہوگا۔ اگر اس سے پہلے کوئی بھول چوک ہوئی ہے تو اب بھی اپنی اصلاح کر لیں تو انشاءاللہ وہ مقاصد حاصل کر سکتے ہیں۔ اور امت مسلمہ کو یہ سبق، کیونکہ اللہ رب العالمین کسی وقت بھی آواز دے سکتا ہے، آجو بھائی، یہ طاقت اور استطاعت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ انسان کو کب بلاوا آ جائے اور وہ اس سفر پر روانہ ہو جائے، کس سال اس کی باری آ جاتی ہے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، بار بار نصیب فرمائے۔ ہمیں یہ سبق یاد رکھنا چاہیے، اور یہ ضروری نہیں کہ جو حج کے لیے گئے ہیں یہ صرف انہی کے لیے ہے۔ اصل یہ ہے کہ یہ ساری زندگی کا سبق ہے ایک مسلمان کے لیے کہ اس کو اپنی زندگی کیسے بسر کرنی ہے، یہ بتانا مقصود ہے اللہ رب العالمین کا اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ انسان دنیا میں آیا ہے اپنی مرضی سے۔ کیا کوئی انسان مرد ہے یا عورت ہے دنیا میں اپنی مرضی سے آیا ہے؟ کوئی بھی اپنی مرضی سے نہیں آیا۔ جب اللہ کا حکم ہوا تو وہ آیا ہے، اور یہاں سے جانا اس نے اپنی مرضی سے ہے؟ نہیں، اپنی مرضی سے نہیں، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ آنے کو دل نہیں چاہتا تھا، جب رب کا حکم ہوا تو آیا۔ جانے کو دل نہیں چاہتا، جب رب کا حکم ہوگا تو اس کو جانا ہی پڑے گا۔ یہ تھوڑا سا ٹائم درمیان میں ہے میرے عزیز بھائیوں، آنے اور جانے کے ٹائم میں تھوڑا سا وقت ہے۔ جب آیا اپنے مرضی سے نہیں، جانا اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کے حکم سے آیا، اللہ کے حکم سے جانا ہے، تو پھر میرے بھائیوں یہ تھوڑا سا وقت بھی اپنے رب کے حکم اور اس کی مرضی کے مطابق گزار لے تو اس سے بڑا خوش نصیب انسان کوئی نہیں۔ پھر یہ اکیلا آیا ہے، دنیا میں اکیلا آیا ہے، اور یہاں سے جانا بھی اکیلے نہیں جانا ہے۔ نہ اس کے ساتھ کوئی آیا تھا، نہ اس کے ساتھ کسی نے جانا ہے۔ سب سے پہلا ہدف اور سب سے پہلا مقصد اور سبق حج کے کہ انسان جب گھر سے نکلتا ہے، اللہ اکبر، ہم کبھی ابتدا ہی سمجھ لیں تو ساری زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا ہے انسان کو۔ گھر سے نکلتا ہے سب سے معافی مانگ کر، بھائی میں ایک عظیم سفر پہ جا رہا ہوں، انسان ہوں، بھول چوک ہو سکتی ہے،
کسی سے کوئی کمی کوتاہی زیادتی ہو سکتی ہے، میں سب سے ہاتھ باندھ کر معافی مانگتا ہوں، مجھے معاف کر دینا۔ یہ کس بات کی علامت ہے کہ حج کے لیے نکلا، 2 چادریں زیب تن اس نے کی ہیں، احرام کی 2 چادریں۔ یہ بات سمجھا رہی انسان کو کہ ایک دن پھر آنے والا ہے، پھر تم یہی 2 چادریں پہنو گے اور اس سفر پہ روانہ ہوگے۔ اس سے پہلے اپنے معاملات کو دنیا والوں کے ساتھ صاف کر لو۔ اس میں تو ممکن ہے چانس ہیں واپس آنے کے، واپس آ کر پھر اپنا معاملہ صاف کر سکتے ہو، معافی مانگ سکتے ہو، لیکن جب آخرت کے سفر پہ نکل جاؤ گے تو پھر واپسی کا چانس نہیں ہے۔ یہ سفر انسان کو اپنی آخرت یاد کراتا ہے۔ اگر کسی کے دل میں قلب سلیم ہے تو وہ یقیناً اس بات پر غور کرتا ہے کہ جس طرح آج میں نے 2 چادریں پہنی ہیں، ایک دن مجھے کوئی پہنائے گا کفن کی سفید 2 چادریں، اس وقت پھر میں بول نہیں سکوں گا، میں کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کر سکوں گا، کسی سے میں معافی نہیں مانگ سکوں گا۔ لہذا مجھے اب جس طرح اس سفر سے پہلے میں اپنے بھائیوں سے، اپنی بہنوں سے، مسلمانوں سے، اپنے دوستوں احباب سے اپنے آپ کو معاف کرا رہا ہوں، مجھے زندگی میں بھی اسی طرح ہی اپنا معاملہ کرنا ہوگا، کیونکہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انسان میقات سے احرام کی 2 چادریں باندھتا ہے اور اس کے بعد حج تمتع کرنے والے بیت اللہ شریف میں داخل ہونے تک، طواف شروع کرنے تک تلبیہ کہتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ پھر حجاج کرام 8 ذو الحج کو دوبارہ احرام باندھتے ہیں اور طواف وداع کرنے تک وہ تلبیہ کہتے رہتے ہیں۔ اس میں کیا سبق ہے؟ اس میں اللہ رب العالمین نے ہمیں جو مقصد دیا ہے اس حج کے سفر میں، دوسرا وہ یہ ہے کہ یاد رکھو، اگر توحید ہے تو پھر سب کچھ ہے، اگر توحید نہیں تو عظیم عبادت حج جیسی عبادت شرک آ گیا تو وہ ساری کی ساری عبادت ضائع اور بیکار جائے۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ذرا غور کریں کہ کس انداز میں یہ تربیت کی جا رہی ہے، یہ بات سمجھائی جا رہی ہے کہ زندگی میں بڑی سی بڑی عبادت بھی وہ تب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی جب اس کے اندر عقیدہ توحید پایا جائے گا۔ اس کے اندر بار بار حاجی صاحب کو یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ سبق یاد کروایا جا رہا ہے کہ جس طرح یہاں تم اس بات کا اقرار کر رہے ہو، لبیک لا شریک لک، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، جیسے یہاں یہ الفاظ اپنی زبان پہ ادا کرتے ہو، اپنے اپنے ملکوں میں جا کر بھی اپنے اس عقیدے کے اوپر گامزن رہنا، توحید کو نہ چھوڑنا، کیونکہ جب انسان توحید کو چھوڑ کر شرک کرتا ہے تو اللہ رب العالمین کا یہ بربلا اعلان ہے، وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے پیارے پیغمبر علیہ السلام، اگر آپ بھی شرک کریں تو آپ کے بھی سارے کے سارے اعمال ضرور برباد ہو جائیں گے۔ اندازہ کریں کہ کس قدر یہ اہم مسئلہ ہے کہ انسان اپنی زندگی عقیدہ توحید پر گزارے اور اپنی ہر عبادت جو ہے اس کے پیچھے توحید ہوگی تو وہ عبادت، اگر کسی طرح سے بھی شرک آ گیا تو وہ عبادت
عبادت نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور نہیں ہے، خواہ وہ شرک اکبر ہو یا شرک اصغر ہو۔ شرک اکبر سے تو سب کچھ ہی برباد ہو جاتا ہے، ایمان ہی تباہ و برباد ہو جاتا ہے انسان کا، لیکن شرک اصغر سے وہ عمل بیکار ہو جاتا ہے۔ شرک اصغر ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے۔ جو انسان شرک اصغر کر کے کوئی عمل کرتا ہے اس کا عمل بھی وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم کی روایت میں 3 بندوں کے ساتھ سب سے پہلے جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ ان میں پہلا قاری تھا، حافظ عالم تھا، دوسرے نمبر پر وہ سخی تھا، شہید تھا، تیسرے نمبر پر وہ سخی تھا۔ تینوں نے بڑے نیک اعمال کیے، لیکن اللہ رب العالمین نے تینوں کو یہ فرمایا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے تو صرف دنیا کے لیے کیا تھا، لہذا فرشتوں کو حکم ہوگا پکڑو ان کو جہنم کے اندر پھینک دو۔ اس لیے عقیدہ توحید، شرک سے بچنا۔ تیسرا جو سبب اور مقصد ہے اور جو ہر عبادت کا مقصد ہے، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگو، سب کو مخاطب کیا اللہ تعالیٰ نے، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو۔ وہ عبادت قولی ہو، بدنی ہو، مالی ہو، ہر قسم کی عبادت کو کرنے کا مقصد لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے، اللہ کا ڈر اور خوف حاصل ہو جائے۔ اگر تقوی حاصل ہوا، اور یہی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی، حج کے موسم میں بھی، حج کے سفر میں بھی اللہ رب العالمین نے یہی تعلیم دی، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ لوگوں، سب سے ضروری اور سب سے بہترین زاد راہ وہ تقوی ہے، اور یہ صرف حج کے لیے نہیں ہے بلکہ یہ پوری زندگی، کیونکہ انسان مسافر ہے۔ زاد راہ وہ خرچہ جو انسان اپنے سفر کے لیے اپنے پاس رکھتا ہے کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، مجھے ضرورت پڑے گی، تو انسان مسافر، اور اس کا سفر آگے تو بہت لمبا ہے، اس سارے سفر کے لیے وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، انسان کو زندگی میں ہر حال میں اپنے رب سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ یہ انسان کے لیے بہت لازمی اور ضروری، اور ہر وقت کی یاد رکھے کہ میں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں۔ جب میں ہمیشہ کے لیے نہیں ہوں تو جہاں جس کے لیے میں جا رہا ہوں، جس سفر پر ہوں، اس کے لیے مجھے اپنے پاس کچھ نہ کچھ تو رکھنا ہوگا۔ اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین انسان کے پاس جو راستے کا خرچہ ہے، جو وہاں رہ کر اس نے خرچ کرنا ہے، وہ تقوی ہے۔ اگر تقوی ہے تو سب کچھ حاصل ہو جائے گا، اور یہی ہر عبادت کا مقصد ہے۔ نماز پڑھ لیجئے، روزہ رکھ لیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے، اور اسی طرح حج کر لیجئے۔ زندگی کے اندر ہر عبادت کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اگر کسی کو یہ حاصل نہیں ہوا تو اس کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس نے اپنے اس سفر کو سفر نہیں بنایا، بس ایک نمود و نمائش تھی۔ اور آج کتنے افسوس کے ساتھ جس چیز کو حاصل کرنا چاہیے تھا، آج ہمارے کتنے مسلمان بھائی جب وہ حج کی درخواست دیتے ہیں نا، حج کی درخواست منظور ہو گئی، اب وہ سفر کے لیے نکلنا ہوتا ہے، اپنے بیگ کو تیار کر کے اپنا نام جب لکھتے ہیں نا تو پہلے ہی حاجی محمد فلاں لکھ لیتے ہیں، پہلے ہی۔ مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اپنا یہ نام کے ساتھ ایک ٹائٹل لگانا ہے تاکہ پتہ چلے کہ میں نے حج کیا ہے۔ نہیں، اگر یہ چیز ہے تو پھر یاد رکھتے رہے عمل کے اندر ریاکاری ہے، اس عمل کو تو نے برباد کر دیا۔ آخرت کی فکر کر۔ چوتھا، اس سفر کا جو مقصد ہے اخلاقی تربیت ہے۔ اخلاقی تربیت، انسان کا اخلاق، انسان کا کردار پاکیزہ ہونا چاہیے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فمن فرض فیہن الحج، جو لوگ ان دنوں میں موسم حج میں حج کا ارادہ کر کے نکلتے ہیں، اب ان کے لیے کیا چیز لازمی اور ضروری ہے؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، گالم گلوچ نہیں، فلا رفث، بے حیائی نہیں، ولا فسوق، اللہ رب العالمین کی کسی طرح سے بھی کوئی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے۔
ولا جدال، اور آپس کے اندر بھی کوئی جھگڑا، لڑائی، گالم گلوچ اور اس قسم کی باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اگر تم نے اپنے اس سفر سے سبق حاصل کیا ہے تو تم عظیم انسان ہو، لیکن اگر تم سفر حج سے پہلے اور سفر حج کے دوران اور سفر حج کے بعد سیم حالت اور کیفیت میں ہو تو پھر تم نے اپنے اخلاق کو بہتر نہیں کیا، تو تمہیں سفر حج کا کوئی فائدہ نظر نہیں آئے، کیونکہ رب العالمین فرما رہے ہیں فلا۔ اور اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من حج فلم یرفث ولم یفسق، جس شخص نے حج کیا اور اس نے اس حج کے اندر کسی قسم کی کوئی بےہودگی، بے حیائی، فحاشی اور غلط کام نہیں کیا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی نہیں کی، تو وہ حج کے سفر سے اس طرح واپس لوٹتا ہے راجع کیوم ولدتہ امہ، جس طرح اس کی ماں نے آج ہی اس کو جنم دیا ہے گناہوں سے پاک۔ ایسے نہیں اجر و ثواب اتنا عظیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا۔ الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، کیوں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس لیے کہ یہ جو مقاصد ہیں جب انسان ان کے اوپر پورا اترتا ہے تو پھر نتیجہ رب العالمین کی جنت ہے۔ پانچواں، اس سفر میں انسان کو جو سبق حاصل ہوتا ہے، جو اس کا مقصد ہے جس کو انسان کو حاصل کرنا چاہیے، وہ قوت اسلامی بھائی چارہ۔ یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا۔ انسان سفر حج میں عموماً یہ بات دیکھی گئی ہے، جو لوگ گئے ہیں وہ اس بات کا مشاہدہ کرتے ہیں کہ لوگوں کے اندر یہ جذبہ، یہ شوق، یہ درد بدرجہ اتم پایا جاتا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ دوسروں کے ساتھ تعاون کیا جائے۔ تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تقوی اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرو، مدد کرو، گناہ اور بے حیائی کے کاموں، گناہ کے کاموں پر کسی کا تعاون نہ کرو۔ تو اگر انسان اس سفر کے اندر ایک دوسرے کا خیال رکھتا ہے تو یہ سبق دیا جا رہا ہے مسلمانوں کو کہ ہمیں پوری زندگی مسلمانوں کو ایک بھائی کی طرح رہنا ہے، بھائی چارہ قائم کر کے، بغیر رنگ و نسل کے، بغیر حسب و نسب کے۔ زبان اور ہے، ملک اور ہے، جان پہچان نہیں، لیکن اس کے باوجود اس سفر کے اندر لوگوں کے اندر یہ جذبہ پایا جاتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا تعاون کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پھر ایک اور سبق اس سفر سے ملتا ہے، اس عبادت سے، کہ تمام انسان، تمام مسلمان برابر ہیں، مساوات۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عظیم خطبہ حج، الا لا فضل لعربی على عجمی ولا عجمی على عربی الا بالتقوى یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ شاہ و گدا سب برابر ہو جاتے ہیں، تقوی کی بنیاد پر رب العالمین کے ہاں اگر کسی نے عزت حاصل کرنی ہے تو کرنی ہے، سارے برابر ہیں۔ وہاں بادشاہ بھی، فقیر بھی، امیر بھی، غریب بھی، سارے کے سارے وہ ایک ہی لباس میں کھڑے ہو جاتے ہیں، مساوات قائم ہو جاتی ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، وہاں بادشاہ بھی غلام بھی ایک ہی صف میں کھڑے ہیں، اور پھر ایک ہی لباس پہنا ہوا ہے، کوئی فرق نہیں۔ اور اسی حج کے موسم میں ایک ملک کا بادشاہ، اس کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ آئے، لباس وہی دو چادریں، زمین کے اوپر لیٹے ہیں۔ کسی نے کہا بادشاہ پروٹوکول، کہنے لگا نہیں، اس وقت یہاں بادشاہ نہیں ہوں میں، اس لیے کہ یہاں میں اپنے رب کا فقیر بن کے آیا ہوں۔ یہ ہے اصل چیز۔ جب یہ بات انسان کے دل میں آ جائے، یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ
واللہ هو الغنی الحمید. تم سارے فقیر ہو، سارے محتاج ہو، شاہ و گدا سارے فقیر ہو، اللہ کے محتاج ہو. واللہ هو الغنی الحمید. وہی رب ہے جو سب سے بڑا غنی ہے اور وہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے. تم تو سارے مانگتے ہو. اس سفر حج کا ایک سبق ہمیں یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی بڑائی کبھی بھی زندگی میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ کسی کو دوسرے پر کوئی فضیلت، نہ عربی کو عجمی پر، نہ عجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں سوائے تقوی. اگر کوئی متقی بن گیا ہے تو ٹھیک ہے، اپنے رب کے ہاں وہ اونچا، لیکن انسانیت کے اعتبار سے یہ سارے برابر ہیں، ان میں کوئی فرق نہیں. کلکم من آدم و آدم من تراب. تم سارے کے سارے آدم کی اولاد ہو اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے ہم نے پیدا کیا. تم سارے مٹی سے. فوقیت کس بات کی؟ کوئی حسب و نسب نہیں، کوئی جہاں منصب نہیں. یہ سبق اب دیکھ لیجئے. کوئی بادشاہ کوئی برق زرق لباس پہن کر نہیں پہنچتا وہاں، بے شک وہ کتنا ہی امیر کیوں نہ ہو. جب حج کے لیے جانا ہے تو پھر 2 سفید چادریں. اور یہ وقوف عرفہ، آخری بات جو ایک ہمیں سبق ملتا ہے، وقوف عرفہ کا جو منظر ہے، 2-3 ملین اور اس سے زیادہ لوگ ایک ہی میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں، ایک ہی طرح کا لباس ہوتا ہے. اللہ اکبر. کبھی نظر دوڑا کے دیکھیں، یا اللہ ایک بات پھر لے جا. یقین کریں وہاں جو مزہ ہے، اور حقیقت میں انسان خصوصاً اس وقت کی جو گرمی ہے یہ برداشت مشکل ہے. جب خوب 50 سے اوپر درجہ حرارت پہنچ جاتا ہے پھر ذرا غور کریں، کھلے میدان میں دھوپ میں 2 چادریں پہن کر سر ننگا ہے، اس وقت کھڑا ہونا یہ کس بات کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے میدان معاشر کا. یہ سبق دیا جا رہا ہے، یہ لوگوں کو مقصد سمجھایا جا رہا ہے کہ یہاں 2-3 ملین ہیں، وہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر آخری انسان تک سارے جمع ہوں گے. وہاں تم چھتری لے کر بھی اپنا وقت گزار سکتے ہو، وہاں فوارے لگے ہوئے ہیں، تمہارے اوپر پانی کی برسات ہو رہی، وہاں پینے کے لیے سب کچھ مل رہا ہے. وہ ایک میدان ہوگا جہاں کچھ بھی نہیں، یاد سبق سیکھو. وہاں سورج 1 میل کی مسافت پر ہوگا، زمین تانبے کی طرح تپتی ہوگی، تم پاؤں سے ننگے ہوگے، سر سے ننگے ہوگے، تمہارا پسینہ ٹخنوں تک، گھٹنوں تک، کمر تک، منہ تک، تمہارے گناہوں کے سبب تم پسینے کے اندر شرابور اور ڈوبے ہوئے ہوگے. وہ عالم کیا ہوگا؟ کبھی اس کے لیے بھی سوچا؟ اگر آج اس حج کے عظیم مقصد کو تم سمجھ گئے تو تمہاری زندگی دنیا اور آخرت کی کامیاب ہو جائے گی کہ میں نے اس کے لیے میں کتنا فکر مند ہوں، وہ دن کیسا ہوگا، میں نے اس کے لیے کیا کیا. یہاں بھی یہ منظر اگر دماغ میں بٹھانے کے بعد بھی تیرا دل صاف نہیں ہوا اپنے رب کی عبادت کے لیے، تو پھر تو نے اس مشقت کو جو برداشت کیا اس کا کوئی فائدہ نہیں. جو مالی مشقت، جسمانی مشقت، وقت کی مشقت تو نے جو برداشت کی ہے، السفر قطعۃ من العذاب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عذاب، تو نے جو سفر کی صعوبت برداشت کی ہے تجھے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ میدان معاشر کو یاد کر، اس وقت حشر میں کیا عالم ہوگا. اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہوگا کہ ہم نے زندگی کے اندر اپنے آپ کو کس انداز میں تیار کیا ہے. اگر تو ہم نے اپنے رب کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لیے، ان اسباب کو، ان دروس کو، اور یہ جو مقاصد اور اغراض سفر حج سے ایک انسان کو حاصل ہوتے ہیں ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنایا ہے، اخوت اسلامی کو، مساوات کو، تقوی کو، آخرت کی یاد کو، یہ سب کچھ ہم نے اگر کیا ہے، توحید اور اسی طرح حشر کی منظر کشی کو ہم نے اپنے دل و دماغ میں بٹھایا ہے، تو پھر تو یقیناً ہماری کامیابی ہوگی. لیکن اگر ہم اس سے بے بہرا ہیں تو پھر ہمیں سوچنا ہوگا ابھی وقت ہے، آ جائیں اپنے رب کو منا رہے ہیں. اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. حج کے اغراض و مقاصد میں سے آخری جو مقصد ہے جو ہر مسلمان کو اپنی زندگی میں ہر وقت یاد رکھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. جب تم حج کے مناسک پورے کر لیتے ہو تو پھر اپنے رب کو یاد کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ. یعنی دوسرے لفظوں میں کہ اپنی زندگی میں کبھی بھی اپنے رب سے بیگانے ہو کر زندہ نہ رہنا. اور کیا فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. یہ جو دن جا رہے ہیں آج کا بھی اور پھر کل کا بھی، اور جو کل کا دن گزر گیا یوم النحر گزر گیا، ان دنوں کے بارے میں اللہ رب العالمین فرما رہے ہیں ایام تشریق کے بارے میں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ. اللہ کو یاد کرنا، وقت کی جتنی مرضی قلت ہو جائے رب کو نہ بھولنا. کیوں؟ فَاذْكُرُونِي اذکرکم. چاہتے ہو تمہارا رب، تمہارا پروردگار، تمہارا پیدا کرنے والا تمہیں یاد رکھے تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے فاذکرونی اذکرکم. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. مجھے بتائیے ایک بادشاہ اگر کسی عام انسان کو بلائے، اس کو یاد رکھے خوشی اور غمی کے موقع پر، تو یہ انسان پورا نہیں سمجھتا کہ بادشاہ سے میرا تعلق ہے، مجھے وہ یاد کرتا رہتا ہے. بھائیو وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جس کو بادشاہوں کا بادشاہ یاد کرے، اسے کیا کہنا. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہتا یا رسول اللہ ان شرائع الاسلام قد کثرت علی فاخبرنی عن عمل اتشبث به فی حیاتی. اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، اسلام کے احکام قوانین بہت زیادہ ہو گئے ہیں، کوئی ایسا عمل بتائیے کہ جس کو میں اپنی زندگی میں مضبوطی سے تھامے رکھوں. فرائض تو ادا کروں گا، سنن نوافل ہو سکتا ہے دنیا کے جنجال مجھے کثرت نوافل اور کثرت سنن سے کر دیں، دور کر دیں، میں ان کو ادا نہ کر سکوں، لیکن کوئی ایسا عمل ہو جو میں کم از کم کرتا رہوں، ان کی کمی پوری ہوتی رہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ. اور میرے بھائی، میرے صحابی، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے. کتنی دیر زندہ رہو گے تم؟ کتنی دیر؟ 60 سال، 70، 100، 500، 1000؟ کتنے سال زندہ رہو گے؟ نوح علیہ السلام 1550 سال زندہ تھے، زندگی تھی ان کی عمر. سب کو اللہ رب العالمین پتہ کیا پوچھیں گے کم لبثتم فی الارض عدد سنین قالوا لبثنا یوما او بعض یوم فاسأل العادین. اور دنیا میں کتنی زمین پر کتنی دیر رہ کر آئے ہو؟ 1000 زندہ رہنے والا اور 1 دن زندہ رہنے والا کہے گا یا اللہ لبثنا یوما او بعض یوم، اللہ دن یا دن کا کچھ حصہ، فاسأل العادین. اتنا ٹائم ہمیں اگر ہماری بات پہ یقین نہیں آتا تو جو ریاضی دان ہیں 1 2 3 اچھی طرح جانتے ہیں ان سے پوچھ لیں. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے الا بستم الا قلیلا. اتنا تھوڑا ٹائم. لو انکم کنتم تعلمون، کاش تم نے اس وقت کو یاد کیا ہوتا کہ یہ کتنا قیمتی ہے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تم نے یہ یقین کر لیا تھا کہ تم بے مقصد اور بے فائدہ پیدا ہوئے، تمہیں ہماری طرف لوٹ کر نہیں آنا؟ میرے عزیز بھائی، اللہ رب العالمین نے اس سفر حج کے اندر یہ سبق دیا ہمیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَّنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا. لیکن یاد کرو حقیقت میں اپنے رب کو، اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگو. فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. رب العالمین فرماتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، دنیا نہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے. یاد کرو رب کو، دنیا اور آخرت دونوں مانگو. وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ. یہ مانگو رب سے.
یہ اس طرح اپنے رب کا ذکر کرو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھو، تکبیرات پڑھو، دیگر جو اذکار ہیں صبح اور شام کے ان کو اپنی زبان چلتے پھرتے ہر وقت جب اور کوئی بات نہیں تو اپنے رب کو یاد کرو۔ یہ ہے اصل مقصد انسان کی زندگی کا کہ وہ آیا ہے، اور یہ عظیم عبادت حج اس نے یہ ہمیں دروس اور یہ مقصد سمجھائے ہیں کہ زندگی میں اس طرح اپنی زندگی کو بسر کرو۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک دوست کا میسج آیا کہ اس کے کزن فوت ہو گئے، ان کی مغفرت کے لیے دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اور آخرت کی منزلیں اللہ آسان فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واکرم نزله ووسع مدخله وأعيذه من فتنة القبر ومن عذاب النار اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم اعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اهلك النفاق والمنافقين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وأقم الصلاة